میاں بیوی کے 3 کام بچوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. خدارا ان 3 کاموں سے بچنا. یہ 3 کام کبھی بھول کر کے بھی نہ کرنا، ورنہ اپنے بچوں کا مستقبل اپنے ہاتھوں سے برباد کر بیٹھو گے. بچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انمول خزانہ ہیں. بچے خدا تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں، رحمت ہیں. ان بچوں کا مستقبل برباد مت کرنا. یہ 3 کام کبھی بھول کر کے بھی نہ کرنا. اولاد ہے تو سب کچھ ہے. اولاد کو نیک بنانا، اور نیک اولاد ہی والدین کا سہارا بنتی ہے. نیک اولاد ہی ماں باپ کی خدمت کرتی ہے. نیک اولاد زندہ والدین کو بھی خوبصورت بناتی ہے، مرے ہوئے والدین کو بھی خوبصورت بناتی ہے. میاں آج کوئی کسی کو کفن دینا گوارا نہیں کرتا، کوئی کسی کو غسل دینا گوارا نہیں کرتا. نیک اولاد ہی مرے ہوئے باپ کو غسل دیتی ہے. نیک اولاد ہی مرے ہوئے باپ کے گلے میں کفن کا جوڑا پہناتی ہے. نیک اولاد ہی اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے. کوئی کسی کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں. لوگ تو زندوں کو کندھا نہیں دیتے، زندوں کو سہارا نہیں دیتے. آج کل مرے ہوئے لوگوں کو کون سہارا دیتا ہے؟ ایک نیک اولاد ہی ہے جو مرے ہوئے باپ کو سہارا دے کے جا رہی ہے، کندھا دے کے جا رہی ہے. کوئی کسی کے جانے کے بعد فاتحہ نہیں پڑھتا. نیک اولاد ہی تمہارے جانے کے بعد تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گی. تمہاری قبر پہ فاتحہ پڑھے گی، قرآن پڑھے گی. نیک اولاد مانگا کرو. اگر اللہ نے تمہیں اولاد سے نوازا ہے تو پھر اپنے ہاتھوں سے اولاد کا مستقبل برباد مت کرو. اللہ نے جب تمہیں اولاد سے نوازا تھا، تمہاری گود ہری کی تھی، تو اللہ نے تمہیں مبارکباد بھی دی تھی کہ میں نے تمہیں نعمت عطا کر دی. لو میں نے تمہیں رحمت عطا کر دی. پھر اگر تم اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کا بیڑا غرق کرو گے، ان کو اچھی تربیت نہیں سکھاؤ گے، اچھا اخلاق نہیں سکھاؤ گے، تو یاد رکھنا اللہ تم سے حساب لے گا. قیامت کے دن تم لوگ پکڑے جاؤ گے. آج اگر تم اولاد کا بیڑا غرق کرو گے، قیامت کے دن تم خود غرق ہو جاؤ گے. یاد رکھنا اولاد ہے تو سب کچھ ہے، اولاد نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایک امیر شخص کہتا ہے میرے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، گاڑی ہے، جائیداد ہے، بنگلے ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا نہیں دی، اللہ نے مجھے بیٹی عطا نہیں دی، اللہ نے مجھے اولاد سے نہیں نوازا. لوگ کہتے ہیں کہ تو امیر ہے، میں کہتا ہوں میں بہت ہی غریب ہوں، اس لیے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے. میں دنیا کا بدبخت ترین انسان ہوں، میں دنیا کا بدقسمت ترین انسان ہوں کہ میں بے اولاد ہوں. میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا. اگر میرے پاس اولاد ہوتی، اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر دیتا، ایک بیٹی عطا کر دیتا. میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، میں خود کو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اور سب سے بڑا خوش قسمت ترین انسان کہلواتا اگر اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر دیتا. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو نیک اولاد مانگتے ہیں اللہ سے، نیک اولاد طلب کرتے. جب اللہ اولاد دیتا ہے پھر ان کی تربیت کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کو اچھی تربیت دیتے ہیں. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، آپ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ ایک دن اللہ کے بندوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، درس اخلاق دے رہے تھے. آپ فرما رہے تھے لوگوں، میاں بیوی کے 3 کام بچوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. خدارا یہ 3 کام کبھی بھول کر کے بھی نہ کریں. پوچھا گیا حضرت وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1، بچوں کے سامنے میاں بیوی کا ایک دوسرے سے لڑنا، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے جھگڑنا. والدین کی لڑائی اور جھگڑے کے دوران بچوں کا ذہن اتنا ہی متاثر ہوتا ہے جتنا ایک فوجی کا جنگ کے دوران ہوتا ہے. اور جن گھروں میں والدین کی لڑائی ہوتی ہے ان کے بچے عموماً کنت ذہن کے ہوتے ہیں، وہ تعلیم پر توجہ دینے کے قابل ہی نہیں رہتے، وہ بچے اچھے رشتے نبھانے کے قابل ہی نہیں رہتے، ضرورت کے مطابق رشتے نبھانے کے لائق ہی نہیں رہتے. جن گھروں میں میاں بیوی کی بچوں کے سامنے آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، میاں بیوی جب ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، بچوں کا حیا کیے بغیر جب ایک دوسرے سے لڑتے ہیں نا، غصے سے چیخنا، چلانا، گرجنا، برسنا، برتن توڑنے، زور سے دروازے بند کرنے،
چیخنا چلانا گرجنا بچوں کے سامنے، یہ وہ جاہل میاں بیوی ہوتے ہیں، جاہل والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی غصہ آ جائے تو غصے کے دوران جو بھی چیز ہاتھ لگے توڑ ڈالو، جس طرح ہم توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، جو بھی برتن ہاتھ لگتا ہے توڑ دیتے ہیں، تمہیں سبق دے کے جا رہے ہیں، تمہیں تربیت کر رہے ہیں، جو بھی چیز ہاتھ لگے توڑ۔ تو پھر یہی بچے جب جوان ہوتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں، جب ان کو غصہ آتا ہے نا تو پھر انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں، جو بھی چیز آئے ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ چیز پریکٹیکل کے طور پہ ماں باپ کے اندر سے ہی سیکھی ہے۔ ماں باپ نے ان کو یہ تربیت دی ہے، سکھایا ہے کہ غصے کے دوران یہ نہیں سکھایا غصہ کرنا حرام ہے، نہیں، یہ کہا گیا ہے، ان کو یہ تربیت دی غصے کے دوران جو بھی چیز ہاتھ لگے ہماری طرح توڑ پھوڑ ڈالو، جس طرح تمہارے ماں باپ کر رہے ہیں نا تم بھی اسی طرح کرنا۔ اختلافات زندگی کا حصہ ہیں، غصہ آتا جاتا رہتا ہے، غصہ نہ کیا کرو بچوں کے سامنے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ ایک نوجوان کو غصہ بڑا آتا تھا، ایک دن یہ نوجوان عالم صاحب کے پاس گیا، کہا مولوی صاحب مجھے غصہ آتا ہے، کوئی علاج بتائیں۔ مولوی صاحب نے کہا بیٹے جب بھی غصہ آ جائے جنگل میں جا کر درخت میں کیل ٹھونکنا۔ اس نوجوان نے ایسا ہی کیا، کچھ دن بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ مولوی صاحب کے پاس گیا، کہا مولوی صاحب میں آپ کا مشکور ہوں، احسان مند ہوں، آپ نے مجھے کام بتایا، ایک عمل بتایا جس کے کرنے سے میں غصے سے دور ہو گیا ہوں، اس بیماری سے بچ گیا ہوں۔ مولوی صاحب ساتھ گئے جنگل میں، کہا بیٹے اب جس درخت کے اندر تو نے کیل ٹھونکے تھے نا وہ کیل باہر نکال۔ اب کیل تو باہر نکل آئے لیکن سوراخ باقی رہ گئے، کیل تو باہر نکل آئے سوراخ باقی رہ گئے۔ مولوی صاحب نے کہا بیٹے یہ وہ سوراخ ہیں جو تو غصے کے دوران لوگوں کے دلوں پر کیا کرتا تھا۔ کیل تو نکل آئے، کیل کی طرح سوری تو کر لی، معذرت تو کر لی، ہاتھ جوڑ لیے، پاؤں پکڑ لیے، معافی تو مل گئی، لیکن یہ سوراخ باقی رہیں گے، سوراخ ختم نہیں ہو۔ غصہ نہ کیا کرو اولاد کے سامنے، ٹھیک ہے اختلافات زندگی کا حصہ ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر اگر بچوں کے سامنے ہی لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو اصلاح بھی بچوں کے سامنے ہی کی جائے، صلح بھی بچوں کے سامنے ہی کی جائے، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کا علاج ہے۔ تو گھر میں لڑائی جھگڑے کا علاج یہی ہے، ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کا علاج یہی ہے کہ بس معافی مانگ لینا، جھک جانا، عاجز بن جانا، سوری کر لینا، پاؤں پکڑ لینا۔ یہ کام بھی بچوں کے سامنے ہی کیا کرو، تمہارے بچوں کے حق میں بہتر رہے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نمبر 2، بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو گالیاں دینا، گندی باتیں بکنا، گندے الفاظ بکنا، کیونکہ بچے جو کچھ ماں باپ کے منہ سے سنتے ہیں نا ان چیزوں کے عادی بن جاتے ہیں، وہی الفاظ دہراتے ہیں، وہی باتیں، وہی لفظ دہراتے ہیں، وہی جملے دہراتے ہیں۔ خدارا بچوں کو ان چیزوں کا عادی مت بنانا۔ فرمایا نمبر 3، بچوں کے سامنے ہر وقت ہر گھڑی باتوں پہ جھوٹ بولتے رہنا۔ گھر میں بیٹھے ہو، کال آئی ہے، اس نے پوچھا کہاں ہے جی میں تو فلاں جگہ پہ ہوں، گھر میں تو ہوں ہی نہیں۔ باپ گھر میں بیٹھا ہے، باہر کسی نے دستک دیے، اب باپ بچے کو کہہ رہا ہے بیٹا جاؤ نا، اس کو بولو میرا باپ گھر نہیں ہے۔ جھوٹے باپ کی سزا، جھوٹی ماں کی سزا، میاں بیوی دونوں کی سزا اتنی ہی کافی ہے کہ ان کی اولاد ان کے سچ پر بھی اعتماد نہیں کرتی، سچ پر بھی۔ میاں بیوی کے 3 کام بچوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، خدارا ان 3 کاموں سے بچنا۔